السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اکابر انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ہمہ وقت تبلیغ میں مصروف رہتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جنگل میں تشریف لے گئے جہاں آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آپ ابھی اس گنبد کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہاں سے آواز آئی، دانیال ادھر آؤ۔ آپ آواز کے تعاقب میں اس گنبد کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کے درمیان میں مقبرہ تھا۔ دانیال علیہ السلام نے دیکھا کہ عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، لیکن اس پر کوئی شخص بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ آپ قریب گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس تخت پر ایک بڑی لاش پڑی ہے اور ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے وزنی اور تیز دھار تلوار کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو ایک انوکھا واقعہ معلوم ہوا۔ وہ تحریر کچھ اس طرح تھی: میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بے مثال صحت، طاقت اور بادشاہ سے نوازا۔ میں نے 1300 سال کی لمبی عمر پائی۔ میں عورتوں کا عاشق اور خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں رہتا۔ یوں میں نے 12,000 شادیاں کی اور ہزاروں کی تعداد میں میری اولاد ہوئی۔ میری قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ مال و دولت کی کثرت نے مجھے خود سر بنا دیا۔ جس چیز کی خواہش کرتا مل جاتی۔ نعمتیں، طاقت، اختیار، شباب، حکومت اور بادشاہت نے مجھے تکبر میں ڈال دیا۔ اس قدر نعمتیں حاصل کر کے بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ لوگوں کو اپنی عبادت اور پیروی کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ ان پیغمبر خدا نے مجھے بہت سمجھایا، تبلیغ کی، خوف خدا سے ڈرایا کہ اس متکبرانہ روش کو چھوڑ دوں، مگر ہائے افسوس، میں تو دولت، طاقت اور اختیارات میں اندھا ہو چکا تھا، لہٰذا ان پیغمبر خدا کی باتوں پر توجہ ہی نہ کی، بلکہ الٹا انہیں ستانے لگا۔ میرے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آخر ایک دن وہ مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ ان کی بد دعا بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہو گئی اور میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری نافرمانی کے باعث مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ خشک سالی کی وجہ سے جب میرے ملک میں کوئی بھی فصل پیدا نہ ہوئی، تب میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ میرے حکم ملتے ہی دوست ممالک نے فوراً تعمیل کی، لہٰذا ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی غلہ میرے شہر کی حدود میں داخل ہوتا، وہ مٹی بن جاتا اور یوں ساری محنت بیکار جاتی۔ آخر کار غلے کا شاہی ذخیرہ بھی ختم ہو گیا اور فاقے شروع ہو گئے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعہ سے سارے درباری، حتیٰ کہ میرے ہزاروں کی تعداد میں بیوی بچے مجھے تنہا چھوڑ کر کسی محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں بے یار و مددگار تنہا قلعے میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن بھوک سے نڈال ہو کر قلعہ کے دروازے پر آیا تو وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں غلہ کے کچھ دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس شخص کے مدد کی درخواست کی اور اس سے ایک انتہائی مفید پیشکش کی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے میری پیشکش پر غور ہی نہ کیا اور مجھ بھوکے کے سامنے وہ دانے کھانے میں مسلسل مشغول رہا۔ میں اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں مجھے کھانے کے لیے بلا لے، مگر اس نے مجھ پر رحم کھانے کی بجائے الٹا تڑپاتا رہا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔
میرا بھوک سے برا حال تھا اور آخر کار اس فاقہ کی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر میں مر گیا۔ آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہوں اور عذاب الہی کا شکار ہوں۔ میری نصیحت ہے کہ کبھی بھی غرور و تکبر نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور حالات چاہے کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ مبلغین اور صالح لوگوں کی باتیں توجہ سے سننا، مخلوق خدا پر ظلم مت ڈھانا، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی دائمی زندگی کو خراب مت کرنا۔